مجھ اکیلے سے کیا ہوگا، یہ وہ جملہ ہے جو وقتاً فوقتاً ہم یا تو بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں یا کئی بار ہم اس جملے کو خود ہی دہراتے ہیں۔ پریشانی یا مصیبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی دو چار ہوتا ہے، انڈیویجول لیول پہ ہو یا باحیثیت قوم ہو۔ کوئی گھر بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، آپ خود بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باحیثیت قوم پوری کمیونٹی ایک بڑی پریشانی، ایک بڑے عذاب میں یا ایک بڑی آزمائش میں گھری ہوئی ہو۔ لیکن آئینی یہ ہے، تضاد یہ ہے، سانحہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اس کیفیت میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر ہم اپنے ایفرٹ کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ میرے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب چاہے میں جتنا بھی اچھا عمل کر دوں، جتنی بھی اچھی کوشش کر دوں، لیکن اس سے یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو پازیٹیو ایفرٹ، جو اچھی بات آپ کر سکتے تھے، وہ بھی آپ نہیں کر رہے ہوتے۔ کہیں نہ کہیں ایک نفس کا دھوکہ ہوتا ہے جس دھوکے میں ہم بآسانی آ جاتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں رکھنا بہت ضروری ہے، ایک منطقی فلسفہ کہ ہمیں وہ ایفرٹ کیوں کرنا چاہیے، اور ایک دین کا فلسفہ۔ ظاہر ہے دین ہماری دوسرات ہے، ہمارے فلسفے وہیں سے نکلتے ہیں۔ جہاں تک منطقی فلسفے کی بات ہے، وہاں پر ایک فینومینا ہے جس کا نام ہے بٹرفلائی ایفیکٹ۔ ایڈورڈ نارٹن نام کے ایک میٹیورولوجسٹ ہیں جنہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ رن کیا تھا، اور اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے پایا کہ انہوں نے جو شروعات میں اپنے کیلکولیشنز میں جو کوانٹیٹیز ڈالی تھیں، ان میں بہت مائنیوٹ فرق کرنے پر جو اینڈ رزلٹ نکل کے آیا، یعنی کہ جو ایونچول رزلٹ نکل کے آیا، وہ ڈراسٹکلی چینج ہو چکا تھا۔ اس کے فرق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس ایفیکٹ کا نام رکھا بٹرفلائی ایفیکٹ۔ یہ نام انہوں نے اس لیے رکھا کہ وہ یہاں پہ یہ ایلوگری یا یہ ایگزامپل کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر سینکڑوں کلومیٹر دور کسی تتلی نے اپنے پر پھڑپڑائے ہیں، ان پروں کے پھڑپڑانے کی وجہ سے جو ہوا میں جو تیزی شروع ہوئی ہے، کچھ روز بعد اس تیزی نے یہ رنگ پکڑا کہ کسی اور جگہ پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اب سننے میں یہ بات ہو سکتا ہے کہ بہت اٹپٹی لگے یا مذاق لگے، لیکن انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم سب انٹرنیٹ پہ جا کے اس ریسرچ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ایک منطقی بات۔ اب جہاں تک دین کا فلسفہ ہے، چاہے وہ مسجد اقصیٰ کے حالات ہوں، فلسطین کے حالات ہوں، یا دنیا میں کہیں کے بھی حالات ہوں، ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایک مدت سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے، لیکن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور ہم اپنے ایفرٹ کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ اس میں جو بہت غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا یہ فلسفہ پتہ ہے کہ جو اعمال ہمارے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، ان اعمالوں کا رد عمل ہے جو اوپر سے اس کا امر الہی بن کر اترتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ کس پوزیشن پہ تھے، مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں تھے وہاں پہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے دین کے فلسفے کو جاننے کی کتنی کوشش کری، آپ نے اس پہ عمل کرنے کی کتنی کوشش کری۔ کیا آپ اگر 5 وقتہ نمازی نہیں تھے تو کیا آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی؟ کیا آپ اگر صدقے میں 100 روپے دیتے تھے تو کیا آپ نے پیسے دینے بڑھا دیے؟ کیا اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تھے تو کیا آپ روزہ رکھنے لگے؟ کیا اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے تو کیا آپ تہجد پڑھنے لگے؟ کیا آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیے جو آپ کر رہے تھے؟ کیا ان گناہوں کی فہرست میں سے ایک گناہ بھی کم ہوا جب آپ نے یہ حالات دیکھے، جب آپ نے یہ مصیبتیں اترتی بھی دیکھیں؟ کیا آپ کے خوف کا عالم بڑھ گیا، یا زندگی ویسے ہی ہے جیسی چل رہی تھی، اور بس کہیں نہ کہیں ایک انٹلیکچول سیٹسفیکشن کے لیے، ایک دماغی غذا کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارا دکھاوا ہے؟ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تلک کوئی شخص
تنقید کی نگاہ اپنے اوپر نہیں کرتا، اپنے زوال کو اپنے اوپر نہیں ڈالتا کہ یہ زوال میری وجہ سے ہے، اور دوسروں پہ تنقید کرتا رہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ لوگ ایسے تھے یا فلاں لوگ ایسے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کا زوال ابھی اور چلنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا زوال، اس کی مصیبت ختم نہیں ہوئی یا کم ہونے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس نے غور کی نگاہ اپنے اوپر کری ہی نہیں۔ یہ بہت آسان سا حل ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے مشکل حل نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس قوم کے، ان لوگوں کے حالات ہم نہیں بدلتے جو کہ خود اپنے حالات نہ بدلیں۔ آپ کے اختیار میں اگرچہ کچھ نہ ہو، نہ اسباب ہوں، نہ کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہو، لیکن اتنا تو اختیار آپ کے پاس آج بھی موجود ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کر سکیں، یا آپ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو اور مضبوط کر سکیں۔ یہ رجز اسی کیفیت کے نام ہے، اسی بات پر ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے سے کیا ہوگا۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے جو کہ میں نے سنا تھا، غالباً باب مارلے سے ریلیٹڈ ہے، کہ اس کو کسی نے گولی ماری تھی اور وہ زخمی حالت میں تھے، ان کا علاج ہوا، لیکن اس کے چند دن بعد ہی وہ دوبارہ کانسرٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب ایسا ہوا تو ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ تو اس شخص نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو لوگ اس دنیا کو خراب جگہ بنانا چاہتے ہیں وہ ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لیتے، تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو مختصر یہ کہ آپ جس جگہ بھی ہیں، چاہے بستر مرگ پر ہیں، چاہے آفس میں ہیں، چاہے دکان پر ہیں، چاہے جاب میں ہیں، چاہے کوئی چھوٹا کام کرتے ہیں یا بڑا کام کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دین کو اور بہتر سمجھیں، اور بہتر سمجھنے سے مراد یہ کہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے اور اپنے اسلاف کے تعلق کو مضبوط کریں، اور تفرقے اور تضاد سے بچیں، ان باتوں سے بچیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ تضاد ہے، ان باتوں سے بچیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ تفرقہ ہے۔ یہ رجز اسی کیفیت کے نام ہے، اسی پیغام سے ہے۔ اتنا لہو کہ اب نظر بھی لہو آتا ہے، تیرے حالات پہ مجھ کو تو جنوں آتا ہے، دیکھ کہ تو کس طرح کہتا ہے پریشان ہے بہت، دیکھ کہ تو غافل ہے خود سے حیران ہے بہت، قیامت گزرتی ہے ہر روز امت محمد پر، تو سویا ہے غافل ہائے افسوس تیری حالت پر، تجھے نفس نے سکھا دیا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، ایک میرے بدلنے سے کیسے کسی مظلوم کا بھلا ہوگا، تو بھول گیا کہ تقدیر ہر روز بدلتی ہے ان کی، رضائے رب کے لیے عمل ہوں سند جن کی، تو بھول گیا تیرے عمل پہ اس کے فیصلے اترتے ہیں، تو بھول گیا کہ ایک فرد سے ہی قافلے سنورتے ہیں، یہ تیرا ماتم، یہ تیرا افسوس دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں، جو تیری روح تک نہ اترے وہ سانحہ جنازے کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرے وجود کی نحوست سے معصوم جانوں پہ وبال ہے، ظالم سے کچھ بہتر نہیں تیرے دل کا بھی حال ہے، اب بھی وقت ہے کہ کچھ اور نہیں مانگتا خدا تجھ سے، وہ تو کہتا ہے لوٹ آؤ مانگ لو پناہ مجھ سے، تو کچھ بھی نہ کر سکے اتنا تو ممکن ہے، اس درد میں غفلت سے اٹھنا تو ممکن ہے، اسد صف اول میں سب سے پہلے خطا کار بن کے کھڑا ہے، اے خدا مجھے ندامت ہے اور میں جانتا ہوں تو رحیم بڑا ہے، اے خدا مجھے سرفرازی سے پہلے اوصاف عطا کر، اے خدا میرے نفس کی بہتری کے اسباب عطا کر، اے خدا مجھے بدل میری فکر میری ذات بدل دے، اے خدا اس پیکر خاکی کے اعمال بدل دے، پھر سوز صدیق عطا کر میرے جگر کو،
پھر حیدری عطا کر میرے فقر کو، پھر وہ انقلاب دے جو پہلے مجھ میں اترے، پھر فراست مومن عطا کر قلب و نظر کو، پھر وہ ضابطۂ حیات دے کہ میں حق بندگی ادا کروں، تنقید اپنی ذات تک رہے پھر کروں جو گلہ کروں۔ اسد خاک پائے اسلاف میں سب کچھ نمایاں ہے، افسوس بھٹکتے ہوئے آہو کو صرف تضاد نظر آیا ہے۔